سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب کی اکھلیش سے ملاقات کو لے کر کے جس طرح کے تبصرے ہوئے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے تبصرہ کروں گا۔ وہیں پر اسرو کو بڑا جھٹکا لگنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ راجیہ سبھا میں سبھا کے ارکان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اور کانگریس کا ٹویٹر ہینڈل بھی لاک کر دیا گیا ہے، اور امریکی تاریخ میں پہلی بار سفید پاموں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہیں پر غزنی پر بھی اس وقت طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، اس طرح خبریں ہیں۔ ساری تفصیلات رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، اتحاد ملت کمیٹی کے کلیدی ممبر اور مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے سماج وادی پارٹی کے صدر سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے نئی دہلی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جو کم و بیش 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اور جیسی یہ تصویر وائرل ہونے لگی، لوگوں نے الگ الگ طرح کے تبصرے کرنے شروع کر دیے۔ دراصل تبصرے اس لیے شروع ہوئے کیونکہ اکھلیش یادو اور سماج وادی پارٹی کا گزشتہ کئی سالوں سے کہیں یا پھر جیسے ہی اقتدار سے وہ ہٹے ہیں، مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، وہ CAA کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس موقع پر جو مسلمانوں کی گرفتاریاں ہوئیں، یا اعظم خان کی گرفتاری کے بعد جس طرح سے سماجوادی پارٹی اس کے لیڈران نے چپی سادھی، اس کو لے کر کے ہمیشہ سے اکھلیش اور ان کی پوری پارٹی کا کردار مشکوک رہا ہے، جس کو لے کر کے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کی ملاقات کو لے کر کے سیاسی تبصرہ نگاروں نے الگ الگ طرح کے تبصرے کرنے شروع کی۔ مولانا نعمانی دامت برکاتہم پسماندہ طبقات کے لیڈروں میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ اتحاد ملت کانفرنس کے بعد ہونے والی یہ ملاقات کافی اہم مانی جا رہی ہے، اور اسی بات کو لے کر کے الگ الگ تبصرے بھی ہیں، جیسا کہ آپ لوگ فیس بک اور الگ الگ سوشل میڈیا میں اس وقت پڑھنے کو شاید آپ کو مل رہا ہوگا۔ کیونکہ حضرت مولانا دونوں اتحاد ملت کانفرنس میں بھی شریک رہے، ایک تو ممبئی میں ہوا اور اس کے علاوہ ایک دلی میں، جس میں تمام بھارت کی مسلم تنظیمیں بغیر کسی سماج و طبقات اور لسانی اور تفریقے کے بغیر یہاں کے تمام لیڈران نے، بلکہ تمام سرپرستان نے اور اس کے ذمہ داران نے شرکت کی تھی۔ ذرائع سے مل رہی خبروں کے مطابق ملاقات میں یوپی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر خاص طور سے گفتگو ہوئی۔ اکھلیش ان دنوں مسلمانوں کی سرد مہری سے بہت خوفزدہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حالات جو کچھ ہیں اور جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں سے اور بالخصوص مسلم لیڈران کے ساتھ ہو رہی ناانصافی سے انہوں نے جو آنکھیں موند لی تھی، اس کو لے کر کے وہ لگاتار تنقید کے زد میں رہے، بالخصوص سیاسی اعتبار سے۔ اپوزیشن کے لحاظ سے مسلم ایشو ان کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب رہا ہے۔ اعظم خان کے معاملہ ہو یا CAA تحریک میں گرفتار افراد کا معاملہ، وہ کچھ بھی بولنے سے بچتے رہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی معروف عالم دین نے جو مختلف نمائندہ اداروں سے وابستہ ہیں، اعلانیہ طور پر ملاقات کی، حالانکہ کچھ عرصے قبل بھی دونوں حضرات کی ملاقات ہو چکی تھی۔ بہرکیف مولانا سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ ہی گہرائی سے مطالعہ رکھتے ہیں، حالات کیا ہیں اس بات کو جانتے ہیں، اور مولانا کی ملاقات جو ہے ممکن ہے کہ جو ہے حالیہ یوپی انتخابات میں جس طرح سے جو ہے الگ الگ تنظیمیں یہاں آ رہی ہیں اور جس انداز میں ووٹ بٹنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں ممکن ہے کہ کسی سوچ کے تحت مولانا نے سیاسی سوچ وچار کے ساتھ ملاقات کی ہوگی۔ لیکن سیاسی تبصرہ کرنے والوں کو اور اپوزیشن کے، ظاہر سی بات ہے کہ سیکولر کہلائی جانے والی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر مانتی ہیں، اور ان کا کردار ماضی میں کیا رہا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب اس طرح کی ملاقاتوں کی تصاویر سامنے آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی گھماسان شروع ہوتی ہے، تنقید بھی ہوتی ہے اور تائید بھی
ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے اس وقت تصویر کے ساتھ الگ الگ طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے مولانا کی ملاقات اس وقت اکھلیش یادو کے ساتھ جس طرح بعض لوگوں کے سیاسی مجلسوں میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے، تو وہیں پر اکھلیش یادو اس سلسلے میں جو گفتگو ہوئی ہے اور جو مثبت گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہندوستانی خلائی جانچ ایجنسی اسرو کو آج ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کا عصری جیو امیجنگ سیٹلائٹ GSAT-1 مشن ناکام رہا۔ جو سائنکرونس سیٹلائٹ لانچ وہیکل F-10 GSLV-F-10 جس کو کہا جاتا ہے، اس کی شیڈول کے مطابق صبح 5:43 پر یہ روانہ ہوا اور اس کو چھوڑنے کے اندرون 2 منٹ آتش گیری کا دوسرا مرحلہ منصوبے کے مطابق ہوا۔ دوسرے مرحلے کے بعد کرائیوجیٹک سٹیج میں آتش گیری نہیں ہو پائی اور یہ مشن ناکام رہا، اس طرح کی خبریں آ رہی۔ اسرو کے صدرنشین K7 نے اس مشن کی ناکامی کے بعد سائنسدانوں اور انجینئر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ویجینک مرحلے میں ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے مشن پورا نہیں ہو پایا۔ اسرو اب اس ناکامی کا تجربہ کرے گا جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ یہ اسرو کی جانب سے آفیشلی بیان جاری ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ملک میں اور بالخصوص جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی اقتدار سنبھالے ہوئے ہے تب سے الگ الگ طرح کی چیزیں پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں پیش آ رہی ہیں۔ آج جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت چلے گی ہمارے۔ اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے پارٹی ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ راجیہ سبھا کے ارکان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور انہیں زد و کوب کیا گیا۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ جمہوریت کا قتل ہے۔ راجیہ سبھا ارکان کو زد و کوب کرنے کے معاملے میں اپوزیشن لیڈران نے راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو سے ملاقات کر کے ان سے اس بات کی شکایت کی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس صدر راہل گاندھی کی قیادت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے قومی راجدھانی دہلی میں پارلیمنٹ سے وجے چوک تک مارچ بھی نکال کر صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ جو اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں خاتون کے ساتھ کس طرح کھینچاتانی ہو رہی ہے راجیہ سبھا میں۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ آج ہم یہاں میڈیا کے لیے آواز اٹھانے آئے ہیں کیونکہ ہمیں حزب اختلاف کو پارلیمنٹ میں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ جمہوریت کا قتل ہے۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی اجلاس اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ملک کے 60% عوام کے لیے کوئی پارلیمانی اجلاس منعقد نہیں ہو رہا، 60% عوام کی آواز دبائی جا رہی ہے اور گزشتہ روز راجیہ سبھا میں انہیں جسمانی طور پر بھی زد و کوب کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، آپ نے تماشا دیکھا ہوا، کل سے آج تک یہ لگاتار جاری ہے۔ اور راجیہ سبھا میں اس طرح سے ارکان کو، جو لیڈیز بھی ہے، اس طرح کے لوگوں کو زد و کوب کرنا ایک قسم کی غنڈہ گردی ہو گئی ہے اور جمہوریت کا لگاتار قتل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جو ہے میڈیا ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی بول رہا ہے، جبکہ اس پہ لگاتار ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، اس پر جو ہے لگاتار مذمت ہونی چاہ رہی تھی کہ 60 سے 70% لوگوں کی ووٹوں سے جنہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ کچھ لوگ جو اس وقت اقتدار میں شامل ہیں، ان کی غنڈہ گردی ہر طرف چل رہی ہے، ہر جگہ چل رہی ہے اور اس کا نظارہ ہم یہاں پر کر بھی سکتے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت راجیہ سبھا اور پارلیمنٹ کے ہاتھوں کا، تو آپ اندازہ لگائیں عوام کس طرح سے جو ہے پھر ان تمام چیزوں کو برداشت کر پائے گی۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں۔ اس کے علاوہ کانگریس کا ٹویٹر ہینڈل بھی لاک کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، جی ہاں، پارٹی نے کہا کہ ہم لڑتے رہیں گے۔ جی ہاں، ٹویٹر نے حکومت کے زبردست دباؤ کے درمیان کانگریس کے کئی لیڈران کی ٹویٹر اکاؤنٹ لاک کرنے کے بعد اب پارٹی کا اکاؤنٹ بھی لاک کر دیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے فیس بک پوسٹ کے ذریعے اطلاع فراہم کی۔ کانگریس نے کہا خواہ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ لاک کر دیا گیا ہو لیکن ہم اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی مانے جانے والی اسی کے جو ہے آزادانہ طور پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، دلتوں کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اقتدار اور حکمرانوں کی پہنچ کہاں تک ہو چکی ہے اور کس طرح وہ آپ کی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ جو ایک غیر اعلانیہ طور پر اس وقت ایک ایسی حکمرانی چل رہی ہے جو صرف ایک شخص کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ ہے امریکی تاریخ میں پہلی بار سفید فاموں کی تعداد میں غیر معمولی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی ہاں، غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بھی ہوا ہے، اس بات کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں کی جانے والی مردم شماری کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سفید فام امریکی آبادی کا 60% سے بھی کم رہ گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 18 برس سے کم عمر کے افراد کی اکثریتی آبادی کا تعلق امیگرینٹ کمیونٹیز پر مشتمل ہونے کا امکان ہے۔ 1990 میں ایشیائی افراد امریکی آبادی کا 3% تھے اور ان کی تعداد 2 گنا ہونے کا امکان ہے۔ بڑے شہروں کی مضافاتی علاقوں میں بھی متفرق آبادی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکی سماج میں اب ایک نئے سماج کی تشکیل ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مغرب کے کئی ممالک میں رجحان نظر آ رہا ہے، جن میں کینیڈا اور برطانیہ 2 بڑے ملک شامل ہیں۔ اس تبدیلی سے مغرب کے سماج میں ایک نئے سماج کی رونما ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، جس کا اثر وہاں کی سیاست پر زبردست طریقے سے پڑنے والا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی، دنیوی اعتبار سے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں اس وقت سیاسی نقشہ ہے وہ بدلتا نظر آئے گا اگلے کچھ سالوں میں، جس انداز میں اس وقت مقامی طور سے غیر ملکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، طالبان لگاتار اس وقت افغانستان کے مختلف حصوں میں قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ اب خبر آ رہی ہے خبر رساں ادارے AFP کے حوالے سے کہ طالبان اور ایک سینئر افغان قانون ساز دونوں نے کر دی ہے اس معاملے کو اور تصدیق کی ہے کہ غزنی کا شہر ایک ہفتے میں طالبان کے قبضے میں جانے والا 10واں صوبائی دارالحکومت ہے۔ یہ شہر کابل اور قندھار کے اہم شہروں کے درمیان موجود شاہراہ پر واقع ہے۔ غزنی کے طالبان کے قبضے میں جانے کے بعد افغان دارالحکومت کابل اور اہم شہر قندھار کے درمیان کا اہم راستہ حکومت کے ہاتھ سے اس وقت نکل چکا ہے۔ صوبائی کونسل کے سربراہ ناصر احمد فقری کا AFP سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طالبان نے شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، جن میں گورنر کا دفتر اور پولیس ہیڈ کوارٹرز اور جیل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ شہر کے مختلف حصوں میں ابھی تک لڑائی جاری ہے اور شہر کا زیادہ تر حصہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے بھی شہر پر قبضے کی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا پر طالبان کے ترجمان کی جانب سے پوسٹ کیے جانے والے بیان کے مطابق طالبان نے غزنی شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ غزنی شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ اب طالبان سے کابل محض 95 میل کے فاصلے پر موجود ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس طرف بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں اس وقت افغانستان کی جو تازہ ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،